بھائی آپ لوگ آ جائیے، جو ادھر سڑک پہ کھڑے ہیں آ جائیے، آپ لوگ بھی اوپر آ جائیے، جو پیچھے کھڑے ہیں آ جائیے میرے پاس، روز روز آنا، آپ لوگ بھی آ جائیے، آ جائیے ادھر آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ۔ بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں، بیٹھیے بیٹھیے۔ پنجابی پلے پیجو گی جلدی کہ اردو میں ہی سمجھاؤں آپ کو؟ اردو میں ہی سمجھاؤں، کیونکہ اسی پنجابی ہیں نا، زیادہ پنجابی بولتے ہیں۔ جڑی مرضی بولو، پنجابی بھی بول جائے، مکس تو ہوندی کوئی نہیں، بس چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تمام حضرات درود شریف پڑھے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ آج آپ کے یہاں نیو چنڈی گڑھ موہالی میں مسجد کا یہ جو سنگ بنیاد ہے، آپ حضرات نے یہ جو مجلس سجائی ہے، تو جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی کوئی بنیادی وجہ ہوتی۔ اقوام عالم میں آج اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، لب و لہجہ بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، لوگوں کے قد و کاٹ بدل جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے، لیکن دنیا کے تمام ملکوں میں تھوڑے یا زیادہ ایک ہی طرح کی اگر کوئی چیز ملتی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے لوگ۔ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ مکہ مکرمہ کی زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ایک یتیم پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ان کے ابا کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوا کہ نہ کوئی سلطنت ہے، نہ کوئی بادشاہت ہے، نہ کوئی بہت بڑی فوج ہے، نہ جاگیریں ہیں، پھر یہ دین پوری دنیا میں کیسے پہنچا؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں آج کل بہت سارے لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں، لیکن قرآن پاک میں کہیں ایسا ذکر نہیں آیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے۔ پورے اسلام میں کہیں ایسا ذکر نہیں آیا کہ محمد کو صرف مسلمانوں کے لیے بھیجا۔ محمد رسول اللہ جب آئے تب تو مسلمان تھے ہی نہیں، نہ ابو بکر مسلمان تھے، نہ عمر مسلمان تھے، نہ عثمان مسلمان تھے، نہ علی مرتضیٰ مسلمان تھے۔ وہ تو محمد رسول اللہ نے آ کے لوگوں کو بتلایا کہ ایمان والا ہوتا کیا ہے۔
تو کن کے لیے نبی بن کے آئے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے انسانوں کے لیے نبی بن کے. اب رسول اللہ کے آنے سے پہلے دنیا کیسی تھی اور رسول اللہ کے آنے کے بعد دنیا کیسی ہے، اس کے اوپر ہر ایک مسلمان کو علم ہونا چاہیے، غور ہونا چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ دیگر اقوام کے سامنے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کرے اور اگر کوئی ان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے تو اپنی گفتگو میں اس بات کا اظہار کر سکے کہ رسول اللہ چاہتے کیا ہیں. مسجد تو بنا رہے ہیں ہم، لیکن مسجد بنتی کیوں ہے؟ مسجد بنائی سب سے پہلے کس نے، اور مسجد بنانی کیسے، مسجد چلانی کیسے، مسجد کا مقصد کیا ہے، مسجد بنانے کی وجہ کیا ہے؟ جب تک اس بات کو نہیں پتا ہوگا تو پھر مسجد بھی بنانے کا کوئی فائدہ. جی میں دلی جا رہا، تو کیوں جا رہے یہ نہیں پتا، تو بے مقصد سفر کا کوئی لطف ہوتا ہے، کوئی مزہ ہوتا ہے؟ بس بنا مقصد چلے جا رہے. مقصد جب پتا ہو کہ میرا مقصد یہ ہے، مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے جو سامنے رکھ دی گئی، پھر سفر میں اگر پریشانی بھی آئے تب بھی امید ہوتی کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، دقت بھی آئے تو وہ لذت بن جاتی. تو یہ انسان جو سفر کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے بڑے قائد ہیں، کل بھی اور آج بھی. آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ یہ ہے، زندہ معجزہ، کہ کائنات میں آج بھی سب سے زیادہ دل اگر کسی کے احترام میں دھڑکتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام تلوار سے پھیل گیا، اسلام نے طاقت کے ذریعے. اگر اسلام طاقت کے ذریعے چلتا تو جب یہاں سے اہل اسلام چلے گئے تھے تو اس کے بعد تو پھر اسلام باقی نہیں رہنا چاہیے تھا. پتہ لگا کہ اسلام کی بنیاد طاقت نہیں ہے، وہ محبت ہے جو محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسلام کا سرچشمہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے، اور ان سے محبت بڑی کیسے انسانوں کی، یہ وجہ پتہ ہونی بہت ضروری ہے کہ ان سے محبت بڑی کیسے. وجہ تو سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی مجھ کو بھی، لیکن آج کل ہم لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے. کیوں ذکر نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے ہاں پنگا ہو گیا فتووں کا. صبح ہوتی ہے بس فتویٰ گیری شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں گاڑے نے یہ کر دیا، فلاں جلاؤں نے یہ کر دیا، جی کسائیوں نے یہ کر دیا، جی فلاں کے یہ ہو گیا، فلاں کی داڑھی چھوٹی ہے، جی فلاں کی بڑی ہے، فلاں کا پجامہ نیچے ہے، جی فلاں کا اوپر ہے، جی فلاں نے نیت ناف پہ باندھی، جی فلاں نے گھٹوں پہ باندھ لی، کیا کر دیا. بس ان فروعی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں جن کا براہ راست اسلام سے کوئی بڑا تعلق نہیں، ان مسائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو امت میں اختلاف کی وجہ بن گئے. اور جو امت کا اصل مقصد تھا، جو اسلام کی اصل روح تھی، اب روح کو چھوڑا ہوا ہے. آئیے پہلے روح کو تلاش کرتے ہیں. محمد رسول اللہ جس دور میں پیدا ہوتے ہیں، وہ جب مکے کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتے ہیں تو وہ ایسا وقت ہے کہ بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو باپ لے جا کے اس کو ریت میں دبا دیتا ہے کہ کل کو کسی کو داماد بنانا پڑے. سن رکھی یہ بات نہیں؟ محمد رسول اللہ ایسے دور میں پیدا ہوئے کہ مکے میں اگر آج کسی پڑوسی کی لڑائی ہو گئی، وہ مر گیا، تو اس کا بیٹا جوان ہو کے پھر اپنے اس پڑوسی کو مارتا ہے، پھر اس کا بیٹا جوان ہو کے، یعنی نسل در نسل دشمنی چل رہی ہے. لیکن کہنے والوں کے پاس کیونکہ ٹائم نہیں ہے، سننے والوں کے پاس بھی ٹائم کم ہے آج کل، تو کہنے والوں نے پوری بات نہیں کہی، سننے والوں نے پوری سنی نہیں. صرف مکے میں نہیں، مکے سے 600 میل 500 میل آگے جائیں، ایک شہر ہے، اس کا نام ہے یشرب. اس کو آج مدینۃ النبی کہتے ہیں. وہاں کا جو یہودی چودھری ہے، اس نے قانون بنایا کہ شادی کسی کی بھی ہوگی، دلہن 1 ہفتہ ہمارے محل میں رہے گی. لوگ تڑپتے ہیں، روتے ہیں، لیکن قانون نہیں بدلا جا رہا.
یہ اس وقت کی بات ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یشرب سے 1000 کلومیٹر اور چلے جاؤ, ایک شہر ہے کیسر و کسرا, جو اس کے مالک ہیں آگ کی پوجا کرتے ہیں. انہوں نے قانون بنایا کہ بندے صرف وہی ہوتے ہیں جو محل میں پیدا ہوئے ہوں, جو محل میں پیدا نہیں ہوتے وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. وہ کھیتوں میں رہیں, کھلیانوں میں رہیں, پھل پودے اگائیں اور سارا مال لا کے جمع کروا دیں, ان کو شہر میں آنے کی کوئی اجازت. آج اس کو ایران اور عراق کہتے ہیں. اور آگے چلے جائیے تاشقند و بخارا میں, بادشاہ جو ہیں, بادشاہ ان کے بچوں کو کھیل کھیلنا ہوتا ہے نا, تو بچے کہتے ہیں اپنے باپ کو, بادشاہ کو, ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ذرا تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں. تو غلاموں کو بلا کے ایک طرف سے جلاد گردن اتارنی شروع کرتا ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بندے تڑپ رہے ہیں. بچوں کے کھیل کے لیے کئی ہزار لوگوں کا قتل کر دیا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں جب محمد رسول اللہ آئے. لوگوں کے پاس وقت نہیں نا سننے کے لیے. ہم نے دنیا بدلی ہے, ایسی نہیں تھی دنیا جیسی اب ہے. چاہے کوئی مرضی کچھ کہتا رہے کہ ہم نے کمیشن بنا دیے, ہم نے ہیومن رائٹس بنا دیے. پہلے آؤ اتہاس دنیا کا اٹھاتے ہیں, ایک دفعہ وشو کا اتہاس پڑھتے ہیں. افریقہ میں چلے جاؤ, جس کو آج آپ ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں. جتنے بادشاہ ہیں انہوں نے قانون بنایا کہ ہم نے, کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ خزانے نہیں ہیں, ہمارے پاس اچھی فصلیں نہیں ہیں, ہم بندے بیچیں گے. وہ گاؤں دیہات سے لوگوں کو پکڑواتے ہیں, ان کا چہرہ داغا جاتا ہے لوہے کے سکوں کے ساتھ, پیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں, پھر منڈی میں آواز لگتی ہے کہ غلام خرید لو. لوگ روتے ہیں, چلاتے ہیں کہ ہم انسان ہو. کہتے ہیں نہیں, تم انسان نہیں ہو, کیونکہ تمہارا رنگ کالا ہے, تمہاری ذات نیچی ہے, تم بندے کیسے ہو گئے. یہ چائنا جو آج تہذیب کا بہت بڑا علم بردار ہے, وہاں یہ حالت ہے کہ بادشاہ کے علاوہ کوئی سڑک پہ چل نہیں سکتا. اٹھائیں آپ 1450 سال پہلے کا اتہاس. حق نہیں ہے کسی کو سڑک پہ چلنے کا. آپ گندی نالیوں میں چلیں, آپ کھیتوں میں سے چلے جائیں, لیکن کیونکہ اچ بڑی ذات کے لوگ اس سڑک کے اوپر چلتے ہیں, بڑے لوگوں کے لیے یہ بنائی گئی ہے, آپ نہیں آ سکتے. ہمارے ملک میں اسلام کا پیغام آنے سے پہلے کنواں ہے, اچھا پانی ہے, میٹھا پانی ہے, لیکن 2 رنگ اور نسلوں کے لوگ یہ پانی پی نہیں سکتے. اور آگے چلے جائیے, جس کو اندلس کہتے ہیں آج, جس کا نیا نام اسپین ہے, اور اسپین سے لے کے فرانس تک, یہ انگلستان جس کو آج آپ انگلینڈ کہتے ہیں, وہاں یہ حالت ہے کہ مالک اپنے نوکروں کو ایک ہفتہ کھانا نہیں کھلاتے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں دیتے. نوکروں کی اولاد اگر بھوک سے مرتی ہے, اور اگر غلطی سے انہوں نے عدالت میں جا کے مقدمہ کیا کہ ہمارا بچہ اس لیے مر گیا کیونکہ ذمہ دار نے ہمیں کھانا نہیں دیا, تو عدالت میں سے ججمنٹ نکلتی ہے باقاعدہ, کیونکہ تمہاری جو جیون ہے یہ بندوں والی نہیں ہے, غلاموں والی ہے. تمہیں کیا اختیار ہے کہ تم ایک ذمہ دار کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہو. یہ نئی دنیا جو آج امریکہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے, بتاؤ وہاں کیا کیا کالوں کے ساتھ. جنگلوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا. محمد الرسول اللہ کائنات کے وہ پہلے آدمی ہیں. رسول اللہ کو نبوت عطا ہوتی ہے, رسول اللہ نبی بنتے ہیں, اور گلی میں سے گزر رہے ہیں, اور ایک بندہ چکی پیس رہا ہے, رو رہا ہے, کالا ہے, حبشی ہے, غلام ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ رک کے پوچھتے ہیں کہ بھیا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا جی بخار چڑھا ہے, مالک مارتا ہے کہ آٹا ابھی پیسنا ہے, گیہوں. سونے رسول فرماتے ہیں میں تیری مدد کروں گا. فرماتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے. اتنا کہہ کے چلے گئے وہاں سے. اب وہ چکی چلانے والا غلام کہتا ہے میں نے دل میں سوچا پتہ نہیں کتنے لوگ روزانہ سڑک سے اس محلے سے گزرتے ہیں, مجھے روتا ہوا بھی دیکھتے ہیں, پٹتا ہوا بھی دیکھتے ہیں,
آج تک تو کوئی مدد کے لیے نہیں آیا. یہ آئے, انہوں نے کہا اور چلے بھی گئے. ابھی کہتے میں سوچ ہی رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ واپس آئے. ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں, دوسرے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے, لا کے اس غلام کو دیا. فرمایا یہ کھجوریں کھاؤ, گرم دودھ پیو, تم اس بستر پہ آرام کرو, تمہاری جگہ چکی میں چلا دوں گا. مکہ کے لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہے. وہ غلام کوئی عام آدمی نہیں ہے. محمد رسول اللہ نے ان کی مدد اس لیے نہیں کی کہ ان کو مسلمان کرنا ہے, اس لیے کی کہ اس انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اور ایک آدھا دن نہیں, لگاتار جب تک وہ تندرست نہیں ہو گئے, محمد رسول اللہ روزانہ جاتے ہیں, غلام کو کہتے ہیں تو آرام کر, میں تیری جگہ چکی چلاؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکے میں نبی بننے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, سب کو ان کو سمجھاتے ہیں کہ آؤ ایک خدا کی عبادت کریں. وہ کہتے ہیں ہم کیسے تمہارا کہنا مان لیں, ایک خدا کی عبادت کیسے کر لیں. سونے رسول نے فرمایا میں فطرت کا مذہب لے کے آیا ہوں. فطرت سمجھتے ہو, نیچر کو کہتے ہیں, جو ہمارا دل کہتا ہے. اسلام وہی ہے. اس مٹی میں ابھی آپ یہاں پانی ڈالنا شروع کر دیں اور 2 4 5 10 دن بعد اس مٹی میں جو ہوگا اس کی فطرت میں, چاہے اس کی فطرت میں گھاس رکھا ہو, چاہے اس کی فطرت میں گیہوں رکھا ہو, چاہے اس کی فطرت میں کوئی جنگل کی بوٹی ہو, آپ پانی ڈالتے ہیں جو اس کی فطرت میں وہ باہر نکل کے آ جائے گا. محمد رسول اللہ نے فطرت کی بات کی. فرمایا ہم آپ کو سمجھانے آئے کہ آؤ ایک خدا کی عبادت کریں. اب کیسے اسلام نے سمجھایا سب کو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا شریک نہیں بنانا چاہتے. اللہ کسی کو اپنا شریک نہیں چاہتے. یہ تو بندہ بھی کہتا ہے میرا موبائل کوئی اور نہ پکڑے, پاسورڈ لگا کے رکھتا ہے, کہتا میرے موبائل میں کوئی شریک نہیں ہوگا. بیوی ہماری گھر پہ بیٹھی ہے نا, وہ کہتی ہے سفر پہ جا رہا ہے لیکن میرے علاوہ کسی اور سے میرے بستر کو سانجھا نہ کرے. پتہ لگا وہ بھی اس بات سے ناراض ہے کہ کوئی میرا حق نہ مار لے. اور مرد بھی اس بات کے اوپر اگر پتہ لگ جائے کہ بیوی کہیں اور چلی گئی تو ناراض ہوتا ہے, کہتا ہے میرے علاوہ کسی اور کو شریک کیسے بنایا. نوکر کہنا نہیں مانتا, مالک ناراض ہوتا ہے کہ اچھا تو پڑوسیوں کی مان رہا ہے, نوکر ہمارا اور کہنا پڑوسیوں کا مانے گا تو. پتہ یہ لگا کہ مالک بھی کسی کو اپنے حکم میں شریک بنانے کے لیے تیار نہیں. باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اسی کا کہنا مانے. اگر وہ کسی اور کا کہنا مانتا ہے, کسی باہر محلے والے کا کہنا مانتا ہے, تو اس کے گھر لڑنے پہنچ جاتے کہ تو کون ہوتا ہے ہمارے بیٹے کو سمجھانے والا. پتہ لگا ہے کہ باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹے اور اس کے درمیان جو حق ہے اس میں کوئی اور شریک نہ ہو. محمد رسول اللہ نے یہ آسان سی بات پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھائی کہ بلا شبہ اللہ کی ذات, خدا کی ذات, پرمیشور کی ذات ایک ہے, لیکن ایک اس کی ہے جو ایک کا ہی لڑ پکڑ لے, ایک کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اور ساتھ میں کیا فرما دیا؟ فرمایا دنیا کے سارے مذہبوں کا احترام, مطلب ہر ایک دھرم کا ستکار کریں گے. کیا؟ ہاں, فرمایا دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کا احترام آپ کریں, اور عبادت کس کی کریں؟ ایک خدا کی عبادت کریں. یہ پیغام محمد رسول اللہ سے پہلے دنیا میں نہیں تھا. جب محمد رسول اللہ نے یہ بات کی نا تو کون مسلمان ہوا؟ ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. پھر کون مسلمان ہوا؟ کائنات کے جو سب سے بڑے مسلمان ہیں. پتہ آپ کو سب سے بڑا مسلمان کون ہے بھائی؟ پتہ نام ان کا؟ ابو بکر. پوری دنیا میں سب سے بڑے مسلمان جو ہیں کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق صرف اکیلے وہ مسلمان ہیں جن کو محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں, اپنی موجودگی میں, اپنے مصلی کے اوپر امامت کے لیے اگر کسی کو کھڑا کیا ہے تو وہ ابو بکر ہیں. جن کی تائید میں قرآن بار بار نازل ہوا وہ ابو بکر ہیں. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں آرام کر رہے ہیں وہ ابو بکر ہیں.
सैयदना अबू बकर सिद्दीक जब मुसलमान हुए, बिलाल मुसलमान हो गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गए। अभी गिनती के लोग जब मुसलमान हुए थे ना, तो उन्होंने पूछा फिर, या रसूलल्लाह मुसलमान हो गए, अब करना क्या है? मुसलमान हो गए, अब क्या करें? कोई भी बंदा जब किसी डिपार्टमेंट में, किसी फैक्ट्री में, किसी धर्म में, किसी एजेंसी में नौकर हो जाता है, उनकी मान लेता है, पूछता नहीं है मालिक से भी करना क्या है। आजकल इलेक्शन चल रहा है हमारे यहाँ पंजाब में, होलसेल च पार्टियां आ रही हैं, तो बंदा अगर किसी पार्टी च जाता पूछता नहीं भी तुसी दसो करोगे की है जी, पूछता है ना भी की करना तुसी, अपना टीचा दसो जी। फिर पार्टियां वाले दसदे, कोई कहता 800 यूनिट बत्ती फ्री दूंगा, कोई कहता चीनी पत्ती दूंगा, कोई कहता सिलेंडर फ्री दे। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह अब करना क्या है? कुर्बान जाए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। ये नहीं कहा कि पहले नमाज पढ़नी है। सुनो मजे की बात, आज पूछ लेना जाके अपने उन मौलवियों से जो सुबह शाम सिवाय फतवा देने के काम ही नहीं है आजकल। उन प्रधानों से भी पूछना है जो मस्जिदों में बैठे बस एक दूसरे का रगड़ा लगा रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मक्का मुकरमा में अल्लाह की तौहीद के ऐलान के साथ जो पहली बात, जो पहला फलसफा कायनात के लिए बयान किया, उसमें नमाज पहले नंबर पे नहीं थी, उसमें दाढ़ी नहीं है, उसमें पजामा टुकनों से ऊंचा नहीं है, उसमें मस्जिद नहीं है, उसमें ज़कात नहीं है, हज नहीं है। हुक्म हुआ कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, वो आज के बाद दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। किसका दर्जा देगा? बराबरी का। फरमाया वो गुलाम जो कल तक चक्की पीसता था, जिसकी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खुद चक्की चलाई, उनको सैयदना बिलाल बना के मुअज्जिन रसूल का दर्जा दिया। और बिलाल खुद कहते हैं, फरमाया जब मैं मुसलमान नहीं था, मक्के की ये मस्जिद जिसके अंदर अबू जहल का कब्जा था, ये जहाँ पे तवाफ करते हैं, जहाँ पूरी दुनिया के काफिर आके इबादत करते थे, कहते थे जब मैं इसकी चौखट पे चढ़ता था तो अबू जहल मारता था कि बिलाल तू काला है, तू इसके अंदर नहीं जा सकता। उमैया पीटता था सैयदना बिलाल को, नहीं नहीं तू हबशी है, तू कैसे इस घर के अंदर जा सकता है, ये तो भी बड़े लोगों के लिए, ये तो ऊंचे लोगों के लिए, तुम कौन होते हो अंदर जाने वाले। सोने रसूल ने जो पहला कानून बनाया, क्या बनाया कि इंसानों में बराबरी करनी है, भेदभाव का खात्मा। हम इसीलिए तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम में दाखिल हुए। और कौन सा फलसफा था जिसने ताशकंद और बुखारा से लेके अमेरिका से लेके, कहाँ मक्के की धरती है, कहाँ पूरी दुनिया की अंग्रेज जमीनें हैं, कहाँ कहाँ इस्लाम पहुंचा। इस्लाम का ये मजबूत तरीन फलसफा कि दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा। अब यूपी वाले खास करके सुनो, अगर किसी के घर में बर्तनों की जातो बिरादरी बना रखी, बड़ा शौक है ना कईयों को बरादरी पे चलने का, वोटों में भी और शादी में भी। अगर किसी मुसलमान के घर में आज भी बर्तनों की जात और बरादरी है कि मैं अलग बर्तन में खाऊंगा, मेरा नौकर अलग बर्तन में खाएगा, अंसारी कुरैशी पठान जो मर्जी बन सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान वाला नहीं बन सकता है। कोरोना की बीमारी अपनी जगह ठीक है, एहतियात करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ये बंदा समझता कि दूसरे आदमी का धर्म मुझसे अलग है, इसकी बरादरी मेरे से अलग है, मैं किसी हिंदू के बर्तन में खाना नहीं खा सकता, मैं किसी सिख के साथ गले नहीं मिल सकता, मैं किसी दलित के गिलास में पानी नहीं पीऊंगा, मैं किसी ईसाई के बर्तन में खाना नहीं। अगर कोई भी बंदा किसी मुसलमान होने के बावजूद किसी से भेदभाव करता है तो फिर वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के फलसफे के ऊपर भी उतरा नहीं है। फिर अभी उसने पाया नहीं कि इस्लाम कहते हैं किसको है।
اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے غریبوں کو برابری دی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ اسلام نے، محمد رسول اللہ نے یہ فلسفہ دیا ہے دنیا بھر کے لوگوں کو پہلے کہ ہم برابری کا درجہ لے کے آئے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ نے پھر کیا کیا؟ مکہ مکرمہ کی زمین پر جس دن آئے مدینے سے 10 سال بعد، جس دن مکہ فتح ہوا اور جس دن مکہ مکرمہ میں اذان دینی تھی، تو جب مکے کے ویڑے میں پہنچے صحن میں، تو آپ لوگوں نے، جو لوگ عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، انہوں نے دیکھا ہوگا مکے کو، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو دکھا دے۔ مکے کے جب صحن میں محمد رسول اللہ پہنچے تو بڑے بڑے شہزادے ساتھ میں کھڑے ہیں۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت ہیں، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے گورنر ہیں، بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ نے جب نماز کا ٹائم ہوا تو کیا فرمایا؟ فرمایا میرا بلال کتھے؟ کون کتھے جی؟ بلال کتھے؟ ہاں بلال تو غلام ہے، بلال کا رنگ کالا ہے، حبشی ہے، کپڑے پٹے ہوئے، پیروں میں جوتی نہیں، تو سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب مجھے آواز لگی میں گھبرا گیا کہ میں سمجھا کہ کوئی کام ادھورا رہ گیا، کہتے میں گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا آگے پہنچا، پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ نے مجھے بلایا؟ فرمایا بلال آج فتح مکہ پر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ دنیا کے لوگوں کا بتانا تھا کہ ہم پریکٹیکلی کام کرنے آئے ہیں، ہم تقریریں کرنے نہیں آئے۔ آج پوری دنیا اسلام کے خلاف بولتی ہے، بڑے بڑے ملکوں میں اسلام کے خلاف پرچار ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم گراس روٹ کے اوپر، ہم زمین کے اوپر انسانیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے ذہن میں دوسروں کے لیے محبتیں ہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں، ہماری زبان میں کسی کے ساتھ چھوا چھوت نہیں ہے۔ دنیا چاہے کچھ کر لے، وہ محمد رسول اللہ کے اس فلسفے تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ دلوں کو فتح کردار سے کیا جاتا ہے، طاقت سے فتح نہیں ہوتے دل۔ طاقت سے اگر دل فتح ہو جاتے تو پھر تو جو بڑا طاقتور بندہ ہوتا وہ کہتا کہ بس میں ہی قیامت تک بیٹھا رہوں گا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ اب سنو سیدنا بلال نے کیا کیا۔ سارے صحابہ نیچے جنہوں نے مکہ دیکھا ہے، بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے جس کا طواف کرتے ہیں، اس کی چھت پہ تو کوئی نہیں جاتا۔ تو بلال کو کیا کہا؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ اب پوری دنیا میں لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی یہاں، کیونکہ یہاں کعبہ نارتھ کی طرف ہے، ہم لوگ ادھر ویسٹ کی طرف ہے، ادھر منہ کر لیتے ہیں۔ جس ملک میں سے کعبہ جدھر ہے، کعبے کی ایک اور خاصیت آپ کو بتاتا چلوں، باتوں ہی باتوں میں ایک بات ذہن میں آ گئی کہ مکہ جو بیت اللہ ہے، اللہ نے اس کو اپنا گھر اس لیے کہا کہ جب دنیا بنائی فرشتوں کو کہا کہ زمین پہ جا کے میرے عرش کے نیچے ایک گھر بناؤ۔ اب تو ٹیکنالوجی آ گئی، آپ پھیتا پکڑ لیجئے انٹرنیٹ کا، ہر ایک طرف سے خانہ کعبہ کو ناپ لیجئے، وہ دنیا کے بالکل بیچ میں بنایا گیا ہے۔ یہ اس کا پہلا معجزہ ہے، اور اس کو ام القرہ کہا۔ کیوں؟ فرمایا اللہ نے فرشتوں کو بھی، لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ گھر بنا کے کیسے رہنا ہے، 4 دیواری بناؤ، ایک دروازہ لگاؤ، چھت ڈالو، یہ دنیا کا پہلا گھر ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ وہ پہلا گھر ہے، دنیا کی پہلی بلڈنگ ہے وہ، جو اس کام کے لیے بنائی گئی تاکہ پھر آپ کو پتہ لگے آگے جا کے کوٹھیاں کیسے بنا لینی ہے۔
تصور ہی نہیں تھا کہ گھر ہوتا کیسا ہے. اور بلال کو کیا کہا؟ فرمایا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا. اب بلال کہتے جب میں چھت پہ چڑھا تو میرے دل نے کہا بلال ہن کعبہ کدھر؟ ارے ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے نا، اسی کو کعبہ کہا گیا. اب یہ تھوڑی کہا قرآن میں کہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، تو اب کعبہ کہا. فرمایا میں دیر نہیں لگائی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر نہیں لگائی. ان کو بھی شاید یہ پتا تھا کہ قیامت تک بہت سارے بلونگڑے آئیں گے جو نعوذ باللہ یہ کہا کریں گے کہ ہم رسول اللہ کی جگہ نعوذ باللہ نبی بن گئے. فرمایا جب مجھے کعبے کی چھت پہ چڑھایا میں نے سوچا اب کعبہ کدھر گیا. فرمایا دیر نہیں لگائی، ایک انگلی اپنے کان میں دی اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں، بیت اللہ کے صحن میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے اس طرف منہ کر کے اذان دینے لگے اور مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے. ماشاءاللہ. پلے پڑ گئی بات نہیں. یعنی کعبہ اس وقت تک کعبہ ہے جب تک محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے. اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین نہیں تو کعبہ کعبہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا عثمان صاحب زندہ باد. اگر محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے تو مسجد مسجد ہے. وہ اگر خاتم النبیین ہے تبھی قرآن قرآن ہے، کیونکہ قرآن کی سند محمد الرسول اللہ، کعبے کی سند محمد الرسول اللہ، مسجد کی سند محمد الرسول اللہ. اب اگر کوئی نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے سے انکار کر دے تو اس کے بعد تو پھر کوئی اس کے پاس سند باقی نہیں رہتی. اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ دنیا پہلے کیسی تھی اب کیسی ہے. یہ انسانوں کو بولنے کی آزادی محمد الرسول اللہ نے دی. انسانوں کے تمام طرح کے لباس پہننے کی آزادی محمد الرسول اللہ نے دی. انسانوں کو برابر بیٹھ کے کھانے کی آزادی محمد الرسول اللہ نے دی. انسانوں کو برابر چلنے کی آزادی محمد الرسول اللہ نے دی. اور آج بھی تو دیکھیں نا، مزے کی بات، یہ مسجد بنا رہے ہیں آپ، یا بیت اللہ میں چلے جائیں اللہ کے گھر میں. آج اب نماز کا ٹائم ہو جائے، نیت باندھ لیں. اگر نیت باندھنے کے بعد نماز شروع ہو گئی، میں ہی کہتا ہوں میں دیر سے آیا تو میں کہاں کھڑا ہوں گا جی؟ آپ مجھے آگے لے جائیں گے امام سے؟ کہاں کھڑا کریں گے جی؟ پیچھے کھڑا کریں گے نا. اگر ہم دیر سے آئے تو کہاں پیچھے؟ پچھلی صف میں جائیں. چاہے کوئی گورنر ہو، چاہے کوئی شاہ امام ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو، چاہے کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہو. آج بھی کسی مسجد میں جب اذان ہوگی، نماز اگر شروع ہو گئی تو پھر کیا یہ دیکھا جائے گا کہ پردھان کون ہے، بڑا سرمایہ دور کون ہے؟ یہ دیکھا جائے گا کہ پہلے کون ہے. اور اگر ہم دیر سے آئے، تھوڑی اور دیر آ جائے تو 4 صفیں اور پیچھے. اور جمعے میں اگر اور دیر سے آئیں تو جہاں مسلمان جوتیاں اتار رہے ہیں وہاں پہ نماز پڑھنی پڑے گی. اسلام نے کسی مائی کے لال کو اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھ جائے. اسلام آج بھی پوری طاقت کے ساتھ انسانی قدر و قیمتوں کے اوپر قائم ہے. یہ کہا کرتا ہوں اکثر مسلمانوں کو، تمہیں اور کیا چاہیے؟ کیا ایسا کوئی ہے جس کو سڑک پہ پڑے ہوئے 500، 1000، 10 روپے مل جائیں؟ تو کوئی ایسا ہے جو ایمان والوں کے علاوہ یہ سوچتا ہو کہ یہ حلال کے ہیں کہ حرام کے ہیں؟ کوئی ہے؟ پھر وہ مفتی سے فتویٰ پوچھنے جاتا ہے کہ یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. شراب کا دور ہے، بہت سارے مسلمان بھی پیتے ہوں گے. کوئی ایسا مسلمان بتاؤ جو شراب کی بوتل خرید کے اپنے گھر لے آئے اور فریج میں رکھے اور اپنی بیوی کو کہے صبح دوست آئیں گے ان کے ساتھ پیوں گا. ہے کوئی ایسا؟ پینے والوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا. یہ ہماری قدر و قیمتیں ہیں. یہ محمد رسول اللہ کا دیا ہوا اتنا طاقتور نظام ہے کہ ہم اوپر باتیں نہیں کرتے، ہم زمین کے اندر تک گئے ہیں. ہم نے تحت الثری کے راز پائے ہیں. کون ہے ایسا جس کے کپڑے کو پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں اور وہ انکار کر دے کہ میں اب عبادت گاہ کے اندر نہیں جا سکتا؟ یہ صفت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو عطا ہوئی
کہ اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ایک قطرہ پیشاب کا کپڑوں کے اوپر پڑ گیا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ کپڑے ناپاک ہو گئے، چاہے ظاہری طور پہ جتنے مرضی اچھے نظر آتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کا ہی کمال ہے کہ ہمارے میں احساس پیدا کیا ہے، ہمیں سمجھائی گئی ہیں یہ باتیں، ہماری فطرت میں یہ باتیں ڈالی گئی کہ آج کے ماڈرن دور میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہم گنہگار ہو سکتے ہیں، چاہے ہم صحیح معنی میں نماز کی ادائیگی نہ بھی کریں، پھر بھی ہمارے دل اس بات کے لیے زندہ ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی حد قائم ہوتی تو ہمیں اپنے اندر شرمندگی محسوس ہوتی۔ کئی لوگ ہیں جو ناچ گانے کو اچھا سمجھتے ہیں، ناچتے ہیں۔ کیا اس قوم میں وہ لوگ ہیں نہیں جو ناچ بھی رہے ہوں اور دو داڑھی والے وہاں آ جائیں تو شرم و حیا سے اس گانے کو بند کر دیں؟ نہیں ہے نا؟ تو یہ وہ صفات ہیں جو آپ کی فطرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دی ہیں۔ ہم غلط نظریے پہ چل پڑے۔ میں ابھی کھتولی گیا، ایک مسجد کے باہر لکھا تھا بھی نماز نہیں پڑھو گے اتنے 1000 سال تمہیں لٹکائیں گے جہنم میں، اور میں کہا دھمکیاں لکھ رکھی، کم از کم یہ تو لکھو کہ اللہ کے بندے آ جاؤ مسجد میں، اللہ معاف کرنے والے۔ ان کو یہ بتانی ہوگی کہ اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کن خصوصیات کے مالک ہیں، اس گئے گزرے دور میں بھی آپ کو اللہ نے کیسی صفات سے نواز رکھا کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ کئی ایسے کروڑ پتی مسلمان ہیں جن کے پاس حرام کا ذرائع بھی ہیں لیکن وہ حج کرنے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا دل بار بار ان کو روکتا ہے کہ ان پیسوں سے حج ہونے والا نہیں۔ یہ صفت کس میں؟ یہ صفت تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر آپ ان کو یہ بتانا شروع کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہترین بنایا، کس انداز سے بنایا، اگر یہ بے ایمانی کریں گے ان کو شرمندگی محسوس ہوگی۔ جن کے دل زندہ ہیں انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نجات پانی ہے۔ اور اگر کسی کا دل ہی مردہ ہو گیا ہو، اس کو گناہ نہ لگتا ہو، بے ایمانی نہ لگتی ہو، پھر وہ فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، وہ مسلمانوں میں سے ہے نہیں۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ میرے امتی 2 کام نہیں کر سکتے، فرمایا ایک جھوٹ نہیں بول سکتے، ایک دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ان جڑے جھوٹ بولی جان دھوکہ بھی دے جانے دا مطلب وہ امت چ ہے نہیں، تکے نال بنی جان تے کوئی گل نہیں۔ اب آ جاؤ مسجد کے اوپر۔ دنیا کی حالت پتہ لگی کیا تھی؟ تو دنیا سدھری کیسے بھائی؟ محمد رسول اللہ نے بلال کو جو گلے سے لگایا نا، پھر پوری دنیا کے غلاموں کو پتہ لگ گیا کہ ایک ایسا دین آ گیا جس میں برابری ہے، ایک ایسا دین آ گیا جس میں دھتکارا نہیں جائے گا، ایک ایسا دین آ گیا جس میں مساوات ہیں، ایک ایسا دین آ گیا جس میں محبتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، آپ خیمہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ایک بدو آیا۔ بدو سمجھتے ہیں بہت ہی غریب آدمی جس کو لوگ قریب نہ کھڑا کرتے ہو۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے پتہ لگا آپ مسلمانوں کے نبی ہیں، اگر میں مسلمان بن جاؤں تو کیا ملے گا؟ فرمایا ہم تجھے اپنی چھاتی سے لگا لیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ نے جن کو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے، اور محمد رسول اللہ کون ہے پتہ ہے؟ جس رات جانا تھا عرش پر اللہ سے ملنے کے لیے، سنو اس بات کو، آپ کو سمجھ آ جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے۔ جس دن عرش پہ اللہ سے ملنے جانا تھا، جبریل آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں دیکھا اللہ کے نبی سو رہے ہیں، اللہ کو پوچھا اٹھا دوں، آواز دے دوں؟ فرمایا نہیں، اگر سوتے ہوئے کو آواز دو گے تو اچانک ترک جائیں گے، نہیں یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا یا اللہ رسول اللہ کا ہاتھ دبا دوں، جسم دباؤں کہ اڑ جائیں؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب کو ہاتھ نہیں لگانا، پریشانی نہ ہو جائے۔ یا اللہ جی کیا کیا جائے؟ فرمایا جبریل پیروں کی طرف ہو جا، محمد رسول اللہ کے
قدموں کی طرف ہو جا. فرمایا ہاں جی اب کیا کرنا ہے میرے مالک؟ فرمایا جبریل اپنے ہونٹ محمد الرسول اللہ کے تلووں کے ساتھ لگا دو تاکہ ان کی آنکھ کھل جائے اور انہیں پتہ لگے جبریل آ گئے. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر. محمد الرسول اللہ کائنات میں صرف اکیلے ایسے شخص ہیں. محمد رسول اللہ کائنات میں صرف اکیلے ایسے شخص ہیں. لوگ اللہ کو سلام بھیجتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ کو سلام بھیجتا ہوں, تم بھی میرے نبی کے اوپر سلام بھیجا کرو. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنے اعلیٰ کردار سے بدلا ہے. محمد رسول اللہ نے دنیا کو باتوں سے نہیں بدلا, اعلیٰ کردار کے ساتھ. اور کیسا کردار تھا؟ محمد رسول اللہ مکے میں ہے, ایک بڑھیا کھڑی ہے اپنا سامان باندھے ہوئے, وہ باہر جانا چاہتی ہے مکے سے. محمد رسول اللہ نے دیکھا, پوچھا اماں کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی دسات میں میرا ایک گاؤں ہے چند کلومیٹر پہ, مجھے وہاں تک جانا ہے, یہ سامان بہت بھاری ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا, بڑھیا چل پڑی. اللہ کے رسول نے پوچھا اماں جی مکہ کیوں چھوڑتی ہو؟ کہنے لگی یہاں ایک اللہ کا نبی آ گیا جو کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو. لوگ کہتے ہیں اگر وہ کسی کو مل لے تو وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے, تو میں تو اپنے باپ دادا کا دین نہیں نہ چھوڑنا چاہتی, میں اس کے ملنے سے پہلے ہی چاہتی ہوں مکہ چھوڑ دوں. اماں بڑی پریشان لگ رہی تھی, کہتی ہاں صبح سے کھڑی ہوں, دوپہر ہو گئی, اتنے لوگ سامنے سے گزرے, کسی نے میری گٹھری نہیں اٹھائی. تو کیسا اچھا نوجوان ہے, کیسا تو خوبصورت ہے کہ تو میری مدد کے لیے راضی ہو گیا. وہ سارے رستے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی ہے اور میرے آقا اپنی برائی سنتے جاتے ہیں. اس گاؤں میں پہنچے, اس کے گھر پہنچے, سامان رکھا, اور جب چلنے لگے نا اس بڑھیا نے آواز دے کے پوچھا کہ بن جانے والے اپنا نام بتا کے جا. جب مجھے لوگ پوچھیں گے کہ مکہ کیوں چھوڑ دیا, جب میں یہ کہوں گی کہ اپنا دین بچانے کے لیے چھوڑا, تو میں یہ بھی کہوں گی کہ وہاں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں. آپ نے کبھی بخاری پڑھی نہیں صحیح طرح؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے چلنے لگے, اس نے 3 دفعہ آواز ماری. محمد رسول اللہ نے فرمایا اماں جی ناموں میں کیا رکھا ہے؟ ہمیں تو 5000 دینے انہوں نے کہا چودھریاں دا جاتی نا نہیں نہ لیتا. کھڑ تیری مولوی دی ایسی دی تیسی ساڈا نا رہ گیا بچ. آٹے کی تھیلی بھی دینی ہو نا آج کل کسی کو, وہ چاہتا ہے میری فوٹو ہو جائے. کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرنی ہو, وہ باقاعدہ پنڈال سجا کے 2 منتریوں کو بلایا جاتا ہے. کیوں؟ کیا تمہاری بیٹی کی شادی نہ کھڑی کرتی جائے اس بدنامی کے ساتھ کہ 10 آدمی آ کے کہیں کہ ہم اس کو بیاہ رہے ہیں, تمہاری نہ کرتی جائے. مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں, مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, لیکن کسی مسلمان کی تصویر کسی کے ساتھ مشینیں دیتے ہوئے, آٹا دیتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ میرے رسول نے کہا تھا کہ میں دنیا میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں, سامان بانٹنے نہیں آیا. محمد رسول اللہ کو قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ یتیم کا تکریم کرنی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا یتیم کی عزت کرنی ہے. محمد رسول اللہ نے دنیا کے نفس کو سمجھا. لوگ کہتے رہے آج کا لیڈر بھی غلط سوچتا ہے, لوگ کہتے رہے روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, مکان چاہیے. قربان جاؤں میں اپنے نبی کے اوپر. حکم فرمایا کہ روٹی کپڑے مکان سے پہلے ان کو عزت کی ضرورت ہے, ان کو سیلف ریسپیکٹ کی ضرورت ہے, ان کے آتم سمان کی ضرورت ہے. فرمایا انسانوں کو عزت دو. اگر تم عزت دو گے تو پھر گھر کے اندر بٹھا کے کھانا کھلاؤ گے, اندر چپ چاپ اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے پکڑا دو گے, چپ چاپ اس کی مدد کر دو گے. اگر عزت نہیں دے سکتے تو پھر دنیا میں تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. محمد رسول اللہ کو پڑھا کہاں گیا؟ اب تو چھوڑ ہی دیا مسلمانوں نے, بس مولوی بلا دعا کراؤ, چل بھی 1100 طول ہے اپنے کا, راسی اپنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑھیا نے پوچھا کہ بیٹا اپنا نام بتا دو. محمد رسول اللہ فرمایا اماں ناموں میں کیا رکھا ہے؟ چھوڑ دو اس بات کو. بتا بھی تو سکتے تھے کہ ساری راستے تو جس کی برائیاں کرتی آئی ہے میں وہی ہوں. نہیں بتایا. گھر سے باہر نکلے, اماں دوڑتی پیچھے آئی, محمد رسول اللہ کی چادر پکڑ لی. فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محسن کا نام نہ پوچھوں. کالی کملی والے نے پھر کہا کہ اماں جی ناموں میں کیا رکھا ہے, رہنے دیجیے. فرمایا نہیں,
جب تک تو نام نہیں بتاتا میں جانے نہیں دوں گی. تو محمد رسول اللہ نے بڑی آہستہ آواز میں فرمایا کہ اماں وہ سارے راستے آپ جس نبی کو کہتی آئی, وہ سارے راستے آپ جن کی برائیاں کرتی آئی, میں وہی محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ اب تو میں ہو گئی تمہاری. ایک بچہ 14 سال کا مکے میں اپنے چچا کے پاس گیا, یتیم ہو گیا, باپ مر گیا, 4 سال ہوئے. اپنے چچا کو جا کے کہتا یار ایک چادر دے دے, میری ماں کا کرتا پھٹ گیا ہے. پرانے دور میں سب سے مہنگی چیز کپڑا ہوتی تھی, کبھی پوچھئے گا کسی سے. اب تو کپڑا عام ملتا ہے. اپنے چچا کو ریکویسٹ کی, کہتا یار ایک کپڑا دے دے, میری ماں کا کرتا پھٹ گیا, لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے, اس کا جسم ننگا ہوتا ہے, مجھے شرم آتی ہے. چچا نے کہا تو نے تو کام ہی یہی پکڑ لیا, جب سے تمہارا باپ مرا ہر کام کے لیے آ جاتے ہو ہمارے گھر. چاچا تو ٹھیک بھی ہوئے, چاچی نہیں رہن دندی نال. 2 باری پانی دی موٹر چھاڑ لو کہ بھوکنی ہے. تو چچا نے اس کو بھگا دیا اپنے گھر سے. پڑھیں کبھی محمد رسول اللہ کو. میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فتوے پڑھتے ہو, اپنے نبی کو نہیں پڑھتے کہ چلتے کیسے تھے, بیٹھتے کیسے تھے, گفتگو کیسے کرتے تھے, صبح کیسی گزری, شام کیسی گزری, کس ہجری میں کس سے ملے ہیں, کس کے ساتھ کھڑے ہوئے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے. وہ یتیم بچہ بڑا پریشان, اداس لوگ محمد کے وہاں نہیں جانا. بچے ماں کو منت کرنے لگا. ماں نے کہا اچھا بیٹا جا, 14 سال کے بچے کو کتنی عقل ہوتی ہے. کہنے لگی اور امام بخاری نے لکھا وہ بچہ بیت اللہ میں گیا. محمد رسول اللہ فرمایا میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا, لیکن مجھے میری اپنی ماں کے لیے چادر چاہیے, اس کا جسم ننگا ہوتا ہے. محمد رسول اللہ نے اس کو بٹھایا, سمجھتے ہو, اپنی رحمت والی چادر اتار کے اس بچے کی گود میں رکھ دی, اور پھر فرمایا جاؤ لے جاؤ اس کو. اب ماں کے سر پہ جب اس نے وہ چادر رکھ دی جو محمد رسول اللہ نے عطا کی تھی, جب وہ چادر اوڑا دی تو ماں رونے لگی, اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی جو لوگوں کی عزتیں ڈھانپتے ہوں وہ یقیناً اللہ کے سچے رسول ہیں, ہم دونوں پہلے ان کے پاس چلتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, چھوٹی عمر سے. اور فرماتے ہیں میں نے ایک دن سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناراضگی کا اظہار کراؤں, کوئی ان سے مار کھا لوں, اتنا پیار کرتے ہیں. میں نے سوچا ان کو غصہ دلواؤں گا, کوئی موقع ہاتھ نہیں آیا. فرمایا ایک دن مہمان آئے, بلال اس وقت بھی نہیں تھے, مدینے کے بازار میں ناشتہ لینے. تو میرے دل نے کہا انس آج کٹ کھان دا موقع مل گیا. دل نے کہا انس آج واپس نہیں جانا, آج محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ ناراض کروں گا تو میری پٹائی ہوگی. فرمایا جو میں سامان تھیلا لے کے گیا تھا زمین پہ رکھ کے ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا وہیں پہ, اور انتظار کرنے لگا کہ ادھر کالی کملی والے کو نعوذ باللہ غصہ آ جائے, ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. ایک پہر گزر گیا. انس فرماتے ہیں بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے. فرماتے ہیں کہ جب بہت دیر اور چہرے کے اوپر پریشانی ہے, ناگواری ہے, کہا میں تیار ہو گیا اٹھ کے کہ لے بھی آج آتے ہی 2-3 چپت لگیں گی. ایتھے دا وڈے وڈے پیر بابے جڑے ساڈے اج کل ہے گئے, شیخ الحدیث ہون, پیر بابے ہون, 1-2 کو چھوڑ کے اللہ معاف کرے, کھیر دی کٹوری جے مریداں سامنے پہلا چل جائے انہاں نوں بعد وچ ملے تاں وی پنگا پے جائے. ہاں جی, یہاں تو ایک پہر گزر گیا. انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا, میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے. تصور میں سوچیں محمد رسول اللہ خود آ گئے, کسی غلام کو نہیں بھیجا کہ انس کو پکڑ کے لاؤ, ناشتہ لینے بھیجا تھا کہاں رہ گیا, خود محمد رسول اللہ بازار میں تشریف لائے. ادھر سے حضرت انس آگے بڑھے. فرمایا میرے دل میں تھا کہ آج 1-2 لگ جائیں گی. محمد رسول اللہ قریب آئے, انس کو دیکھا, تیز قدم اٹھائے اور بڑی طاقت سے سیدنا انس کو جپھی ڈال لی, جسم پہ ہاتھ پھیرنے لگے. فرمایا میرے بیٹے کے چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ میں فکر مند ہو گیا کہ انس کہاں گیا. فرمایا میں یہ سوچ رہا ہوں اتنی دیر سے کہ اس کے چوٹ لگ گئی, کسی نے مار دیا, کہیں گر گیا. وہ نبی ہیں جو بری بات میں سے بھی اچھائی کو نکال کے کائنات کے سامنے پیش کرتے ہیں.
नाराए तकबीर। शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, खत्मे नबूवत, नाराए तकबीर। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गांव से आते हैं और फिर बाजार में से जितने अच्छे फ्रूट मंडी में होते हैं सारे लेके टोकरा भर के मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके आते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करते हैं फल। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद भी खाते हैं, सबको बांटते भी। जब सब लोग फल खा लेते हैं तो सहाबी क्या कहता है, या रसूलुल्लाह बाहर तो भेजो किसी को पैसे दे दे। फरमाया किस चीज़ के पैसे? फरमाया रसूलुल्लाह जो फल खाए, मैं तो हदिया नहीं लाया थे। फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह खाए तो आपने भी है ना, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, मैं उधार लेके आया हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना मुस्कुराए, अबू बकर को भेजा कि जाओ पैसे दे के आओ। जब भी ये आते हैं हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाते हैं कि ये मेरा वो सहाबी आ गया जो मेरे दिल को मुसर्रत पहुंचाता है। शराब की जब हुर्मत का हुक्म आया, इनसे जब गलती हुई शराब पीने की, और जब हुक्म हुआ कि दुर्रे लगाओ, जब दुर्रे लगाए जा रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह परेशान हैं। किसी सहाबी ने बद्दुआ दी उनको कि तुम्हारा बेड़ा नौज़ुबिल्लाह गर्क हो जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गिरबान पकड़ा, फरमाया तुम कौन होते हो बद्दुआएं देने वाले? हमको शराब से नफरत है, शराब पीने वाले से नफरत नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फलसफा दिया दुनिया को जीने का कि दुनिया जीती कैसी है, इंसान होते कैसे हैं। मुसल्ले पे खड़े होके फरमाया कि अगर मैं मुसल्ले पे खड़ा हूं और बिलाल इकामत कह दे और मेरी माँ जिंदा होती, फरमाया वो मुझे आवाज देती तो मैं मुसल्ले से अपनी माँ की तरफ चला जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फलसफा दिया है इंसानों को जीने का। इंसान ऐसे नहीं थे पहले। जिस दिन मक्का फतेह हुआ, बड़े बड़े बादशाह आए। अली बिन सुफियान मक्के के गवर्नर हैं और मक्के के मौजूदा उस वक्त के प्रधान हैं। उन्होंने आके कहा या रसूलल्लाह मेरी कोठी पर खाना तैयार है, चलिए आप मेरे घर चलिए। आज भी अगर कोई मौलवी आ जाए आप उसको वहां लेके जाएंगे जो सबसे अच्छा घर हो। अली बिन सुफियान की कोठी मारी हो सकती है, खालिद इब्न वलीद का महल मक्के में है, और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जागीर मक्के में है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोठी मक्के के अंदर है, अबू उबैदा बिन जर्राह की कोठी मक्के में है, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुफस्सिर कुरान है, उनका घर भी मक्के में है। जो लोग मदीने गए सब ने कहा या रसूलल्लाह हमारे घर, हमारे रिश्तेदारों के घर, हमारी जागीर में। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब ईशा पढ़ी सबको कहा चले जाओ। वो लोग की पूछते या रसूलल्लाह जाना कहाँ है? फरमाया तुम्हें नहीं बताएंगे जाना कहाँ है। मक्के की एक गली में गए, टूटा हुआ घर है, उसकी छत भी टूटी हुई है, प्लस्तर भी टूटा हुआ है, लेप की हुई है। उस टूटे घर में एक औरत बैठी हुई है जिसको उम्मे हानी कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा की बेटी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है। अपने बच्चों को बता रही है कि आज जिसने मक्का फतेह किया वो मेरा भाई है। और बच्चे पूछते हैं अम्मा अगर वो आपके भाई हैं तो क्या मामू हमारे घर आएंगे? अम्मा की आंख में आंसू हैं, क्योंकि वो कैसे आ सकते हैं? वो अब खातिमुन नबिय्यीन हैं, वो अब सल्तनत मदीना मुनव्वरा के सबसे बड़े हाकिम हैं, वो मुसलमानों के रुए रवां हैं। अम्मा रोती है कि उनको क्या याद होगा कि एक गरीब बहन मक्के में रहती है। लेकिन इतनी देर में दरवाजा खटखटाया। उम्मे हानी ने पूछा दरवाजे पर कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह। दरवाजा खोला गया, उम्मे हानी इतना रोई, मोहम्मद रसूलुल्लाह रोए। फरमाया हानी सब ने कहा हमारे महल पे चलो। मैंने कहा नहीं मेरी बहन यहाँ है तो मैं किसी और के घर कैसे जाऊं? मुसलमानों तुम्हें ये बातें क्यों नहीं पता? और उस रात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो गुफ्तगू की है अपनी बहन के साथ, वो कहा किन किताबों में बंद करती? मेरा ईमान है कि आसमान का छाती फट गई थी, जमीन का सीना चिर गया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात अपनी बहन को जब बिस्तर लग गए फरमाया हानी आज आराम नहीं करना। उम्मे हानी ने कहा या रसूलुल्लाह
گھر میں تو کچھ نہیں. فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا ایک باسی روٹی اور سرکہ ہے. محمد رسول اللہ نے باسی روٹی کھائی سرکے کے ساتھ اور اپنی بہن کو سامنے بٹھایا. کہا یا رسول اللہ آرام کریں, آپ صبح سے تھکے ہوئے, آج اتنا بڑا شہر فتح کیا, بیت اللہ کو خالی کیا, نمازیں پڑھائی, آپ تھکے ہوئے ہیں, آرام کریں. فرمایا ہانی آج آرام نہیں کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا کیا ہوگا؟ مسلمانوں تم کیا کر سکتے ہو؟ میں ایک مولوی ہوں, میں اگر اپنی بہن کے گھر جاؤں کیا کہوں گا؟ میں کوئی بندہ چلا لگا کے آ جائے, کوئی شیخ الحدیث ہو, کوئی دیندار بن جائے زیادہ, وہ اپنی بہن کے گھر جائے, کیا کہے گا اس کو جا کے؟ بتاؤ تو صحیح, تمہاری عقل کہاں تک کام کرتی ہے؟ میاں صاحب اگر تم بڑے دیندار بن جاؤ گے نا تو جس دن اپنے رشتہ دار کے گھر, بہن کے گھر, پڑوسی کے گھر جاؤ گے نا, بیٹھتے ہی کہو گے اچھا ماشاءاللہ تو تم داڑھی کب رکھ رہے بھائی, ماشاءاللہ بہن پردہ کب سے شروع کریں گی, ماشاءاللہ یہ بچہ نماز پڑھنی شروع کب سے کرے گا. اگر وہ نمازی ہوں گے تم یہ بتاؤ گے کہ فلاں درود شریف پڑھنا اتنا فائدہ ہوگا. کیوں؟ تمہاری لائن ہے نا, یہ اپنی لائن کی بات کرو گے. اور اگر کوئی منتری بن جائے وہ اپنی بھائی بہن کے گھر آ کے کیا باتیں کرے گا جی کہ پھٹافٹ کر لو اگلی میٹنگ کا ٹائم ہونے والا ہے, آج اتنوں کی بدلی کر دی, آج اتنے پروجیکٹ چلا دیے, آج فلاں نے ادگھاٹن کر دیا. اس کو رشتہ دار بھی کام بتائیں گے, فلاں کی بدلی کرا دو. کوئی افسر لگ جائے وہ اپنی بگارنے لگے گا رشتہ داروں کے جب جائے گا. پھر کوئی بزنس مین بن جائے, پیسے زیادہ آ جائیں تمہارے پاس, اجی بس یہ گھڑی 10 لاکھ کی لا, یہ تمہاری بھابھی مان نہیں رہی تھی کوٹھی بنوانی پڑی, یہ گاڑی 50 لاکھ کی لی, فلاں جگہ 2 پلاٹ خریدنے پڑے. یہی باتیں کرو گے نا. دیندار جائے گا وہ اپنی بگارے گا دین کی, افسر جائے گا وہ اپنی بگارے گا, اور مالدار جائے گا تو وہ اپنی مارے گا. تو کبھی محمد رسول اللہ کو بھی پڑھ لو کہ سونے رسول نے کیسے سمجھایا کہ زندگی کیسی گزرتی ہے. رات کا پہلا پہر ہے, وہ کائنات کے مالک ہیں, اللہ نے ان کو نائب بنایا اپنا. میاں صاحب اللہ نے ان کو اپنا, وہ جو کہتے ہیں وہ حقیقت ہے, ان کی زبان سے جو نکل جائے وہ قانون ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ کسی بزرگ سے اس کے چیلے نے پوچھا تھا کہ میں جا رہا ہوں, آپ سے بہت پڑھ لیا, مجھے کوئی نصیحت کر دیں. فرمایا 2 کام نہیں کرنا, ایک اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا, ایک رسول اللہ بننے کی کوشش. تو گھبرا گیا, کہنے لگا نعوذ باللہ حضرت کیسی باتیں کر رہے. فرمایا بیٹا جو چاہو وہ ہو جائے, یہ صرف کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے. اس لیے اڑنا نہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو, یہ صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور فرمایا جو زبان سے کہہ دیں وہی اٹل ہے, وہی فیصلہ ہے. یہ صرف کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی ہے, اور کسی کی نہیں. اب اندازہ لگاؤ, اللہ نے جن کو اپنا نائب بنایا, اس رات انہوں نے اپنی بہن کو سامنے بٹھایا, کیا کہا ہوگا؟ ام ہانی کو سامنے بٹھایا, دل تھام کے سنے. محمد رسول اللہ نے ام ہانی کو سامنے بٹھایا. فرمایا ہانی آپ تو مجھ سے بڑی ہیں, 10 15 20 سال بڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمایا ہانی تو سچ سچ تو بتا رہا, میں جب پیدا ہوا میرے ابو نہیں تھے, تو نے حضرت عبداللہ کو دیکھا, میرے والد کو دیکھا, ان کا چہرہ کیسا تھا, وہ چلتے کیسے تھے, ان کا لب و لہجہ کیسا تھا. ہانی آپ نے میرے باپ کو دیکھا, مجھے بتاؤ میرے ابو کیسے تھے. ہانی فرماتی کہ میں رو رہی, محمد رسول اللہ رو رہے. پھر فرمایا کچھ دیر بعد ہانی تو نے تو سیدہ آمنہ کو دیکھا, میں نے اپنی ماں کو اچھی طرح نہیں دیکھا, میں چھوٹا تھا, اپنی ماں کے گود میں تھا, میری ماں ابوا کے مقام پہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی. تو جانتی ہے کہ میری ماں کیسی تھی, مجھے آج کی رات بتا نا میری ماں کیسی تھی. محمد رسول اللہ نے وہ رات گزار دی اپنے ماں باپ کی باتیں سنتے ہوئے, اپنے بزرگوں کی باتیں سنتے ہوئے. یہاں تو فرصت ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ تم سے چاہتے کیا ہے, کہ تم نے بندہ کیسا بننا ہے.
मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद से नबवी से निकलते हैं बाहर, और एक औरत, पगली औरत भागती हुई आती है और आके रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ती है, वो या रसूलुल्लाह मेरी बात सुनो। सहाबा पीछे से कहते हैं या रसूलुल्लाह आपको नहीं पता सिदरी है, कमली है। डांट के फरमाया और मुझे भी पता है कि ये कमली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता और मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर और कौन सुने। और फिर वो रसूलुल्लाह को एक तरफ ले गई और फरमाया मैं अलहदा बात करूंगी, और फिर उसने रसूलुल्लाह को रेत पर बिठाया और फिर बहुत देर अपनी बातें सुनाती रही। क्या बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये काम किस लिए किए? ताकि तुम्हें बताना था कि जो सिदरे हैं उनका वारिस भी मुसलमानों को बनाया, और जो माँ बाप की खिदमत करेंगे उनका वारिस भी मुसलमानों को बताया, और जो अमीन बनेंगे उनका वारिस भी मुसलमानों को बनाया। फरमाया अम्मी खदीजा को खाना खाने से पहले अम्मी आयशा ने बेशुमार रिवायतें की, फरमाया जब भी खाना खाने बैठते हमें कहते आज जहां बाबे जिब्रील है कि जाओ देख के आओ कोई मुसाफिर तो नहीं आया जो भूखा हो। मेरे पास फतवे नहीं है आपको सुनाने के लिए, मैं जानता हूं कि इस्लाम की रूह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में है। इस्लाम तब तक है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन है। इस्लाम तब तक वजूद में रहेगा जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़े रहेंगे। अगर हम अपने आका से नहीं जुड़े हुए फिर दुनिया की कोई ताकत हमें बाकी नहीं रख सकती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए। बस ये मस्जिद इसलिए बनाई कि मेरे नबी ने इसकी बुनियाद रखी, बुनियाद की रखी। हुक्म हुआ यहाँ नमाज पढ़ेंगे 5 टाइम। नमाज क्यों पढ़ेंगे 5 टाइम? इनसे बड़ी नमाज तो रात को होती है, वो घर में होती है, उसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। उसमें इमाम नहीं चाहिए, उसमें मुअज्जिन नहीं चाहिए, उसमें मस्जिद नहीं चाहिए। फिर तो वो बड़ी नमाज है, ये छोटी नमाजों के लिए क्यों एहतमाम किया? अगर आप इमाम बुखारी से पूछेंगे तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करेंगे कि अल्लाह के नबी चाहते हैं कि आप मस्जिद में नमाज पढ़ें। फिर आप इमाम बुखारी से पूछें कि मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ें, तो पता लगेगा हुक्म हुआ कि कंधे से कंधा जोड़ के नमाज पढ़े। फिर पूछे कंधे से कंधा क्यों जोड़ना है, तो पता लगा कि ताकि रसूलुल्लाह चाहते हैं आपके दिल आपस में मिल जाएं। कभी कुरान से पूछे नमाज क्यों पढ़नी है? मैं अच्छे अच्छे मौलवियों से पूछता हूं नमाज क्यों पढ़नी है बताओ। अभी गुजरात से एक मेहमान आए, मैं कहा नमाज क्यों पढ़ते हो? कहने लगा फर्ज है। मैं फर्ज क्यों है? अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह ने क्यों कह दिया? क्या समझ रखा है तुमने इस्लाम को भाई? कोई बात ऐसी है, कई लोग तो नौजुबिल्लाह कहते हैं कि कुरान न पढ़ो, ये हर बंदे के पढ़ने की चीज़ नहीं। मैं कहा सुभान अल्लाह, दुनिया में आला कलाम कौन कर सकता है? अल्लाह, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ते आजकल तो डंगर कहते कुरान तुसी ना पढ़ो ਤੁਹਾਡੇ पास ਦੀ ਗੱਲ नहीं, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ पढ़ना। कुरान पाक की एक खासियत है, कोई भी बात बिना वजह के बयान। नमाज क्यों पढ़वा रहे हैं? फिर पूछो ना कुरान से जाके, क्यों नहीं पूछते? कोई कहता सवाब के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, कोई कहता फर्ज है इसलिए नमाज पढ़ रहे हैं, कोई कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी इसलिए पढ़ रहे हैं। और नमाज पढ़ क्यों रहे हैं? मैं आपको कहूँगा बाहर चौराहे पे खड़े हो जाओ, आप पूछोगे उस्मान भाई क्यों खड़े हो जाए? कोई आने वाला है, इंतजार करना है, किसी को रास्ता बताना है, किसी हिफाजत के लिए खड़े होना है, किसी चोर का ध्यान रखना है। वो वजह तो बताओ कि खड़ा क्यों कर रहे हो यहाँ? नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? कुरान ने वजह बयान की। कुरान ने कहा है कि आपको नमाज इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप मुत्तकी बन जाएं। वजह बयान की। क्या बन जाएं जी? मुत्तकी। तो मुत्तकी किन्हों कहते हैं? मुत्तकी कहते हैं अच्छे आदमी। किसको कहते हैं जी? अच्छा मर्द। अच्छी औरत को कहते हैं मुत्तकी। अब अच्छा कौन है जी? जिसको फेसबुक पे 10,000 लाइक मिल जाएं या जिसके माँ और बाप उसको लाइक करते हो वो अच्छा है? बताओ जी अच्छा कौन है? है जी? जिसके व्हाट्सएप पे 5,000 यार हो या जिसके घर वाले उसके दोस्त बन जाए? जिसके घर वाले। कौन है अच्छा? तो कुरान क्या कहता है कि नमाज इसलिए पढ़ानी है
ताकि अब्दुल रहमान, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद शफी, ये इनकी बीवियां, उनकी बेटियां ये अच्छे बन जाएं, मुत्तकी। जब नमाज की वजह ही नहीं पता, फिर कैसे पढ़ी जा रही है नमाज? ये अच्छा कौन होता है? जो सजदे से पहले माँ बाप के लिए अच्छा हो। सजदे से पहले तुम्हें ये तो पता लग गया कि वजू अगर कूनियों तक सही तरह पानी नहीं पहुंचा तो वजू नहीं होगा, तो ये ना पता लगा कि कुरान ने कहा है कि जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो तो नमाज उनकी भी नहीं होती। ये नहीं पता लगा कि जो अपनी बीवी के मुंह पे थप्पड़ मारता है उसको भी नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ये नहीं पता लगा इमाम बुखारी से कि जिसका पड़ोसी उसके साथ नाराज है, जिसका पड़ोसी उसके शर से डरता है, वो मोमिन नहीं है। यह नहीं पता लगा जो गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डाल सकता वो अभी तक मोमिन नहीं बना। और नमाज क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? नमाज इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब जमात खड़ी हो तो ये सलाम फेरने से पहले लेट जाओ। मस्जिद नबी में जो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, आज भी आपको कोई ठोकर मार के उठाने वाला नहीं। ये मस्जिद है, यहाँ लोगों के दिलों को राहत पहुंचाई जाती है, यहाँ भूखों को खाना खिलाया जाता है, यहाँ दुखी दिलों की बात सुनी जाती है, यहाँ परेशान हाल लोगों की मदद की जाती है, यहाँ मजलूमों का साथ दिया जाता है, यहाँ जिनको समाज ने धुतकार दिया उनके कंधे से कंधा लगा के चलने का फन दिया जाता है। और अगर ये सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ के इस्तिंजा करके फारिग होकर जा रहे हैं तो इन्होंने मस्जिद नहीं बनाई, एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें इकट्ठे होकर नमाज का पढ़ने का तमाशा करते हैं। हर एक चीज में जब तक उसकी रूह जिंदा है, ईमान में अगर रूह जिंदा है, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई मंजूर नहीं तो ईमान कामिल है। नमाज में अगर उसकी रूह जिंदा है कि मैं अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करूंगा, मैं अपनी बीवी के साथ एहतराम से पेश आऊंगा, मैं अपने बच्चों के साथ दोस्ती करूंगा, मैं अपने पड़ोसियों के दुख दर्द में काम आऊंगा, मैं सड़क पर रास्ता पूछने वाले को रास्ता इत्मीनान से समझाऊंगा, मैं जरूरतमंद जो मांगने वाला आ जाए उसकी मदद करूंगा। अगर इसमें रूह जिंदा है तो नमाज जिंदा है। मौलवी से क्या पूछना नमाज हुई कि नहीं हुई? और जेड़ा गुंडागर्दी बाहर करता हुए मसीत आके नमाज पढ़ता उसकी नमाज नहीं हुई। हदीस है बकायदा, फरमाया नमाज फर्क है एक ईमान वाले में और काफिर में। क्यों? क्योंकि नमाज बुराइयों से इंसान को रोकती। गल पल्ले थोड़ी जी पैगी कि नहीं पई भाई? पड़ गई ना थोड़ी बहुत। तो तबलीग शुरू करें आज से ही। कहाँ से शुरू करेंगे? इंशाल्लाह अपने घर से करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। घर से कहाँ से करोगे भाई? अपनी अम्मी से, बीवी से कहाँ से करोगे? हाँ देखता नवे न्याणे। परसों नरसों मैं एक जलसे गया होता एक मुंडा सामने बैठे, मैं कहा घर से बेटा तबलीग शुरू करनी है। कहाँ से करेगा? कहता जी अपनी माँ तो करूँगा। मैं माँ दे पुत्ता बात पहला आप बंदे दा पुत बनना है। खुद देखें कि आपसे कितने लोग तंग हैं। कई कहते हैं ना बीमारी ठीक नहीं होती, कई कहते हैं कि परेशानियां हल नहीं होती, कई कहते हैं कारोबार नहीं चलता। और ये तो सोचो तुम्हारी जुबान से कितने लोग दुखी हैं, तुमने उनको राहत पहुंचाने के लिए तैयार। एक शख्स अपने गुलाम को मार रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह गुजरे डांटा, फरमाया गुलाम को नहीं मारना। या रसूलुल्लाह बार बार गलती करता है, फरमाया बार बार माफ़ करो। फरमाया या रसूलुल्लाह कब तक माफ़ करता रहूं? फरमाया जब तक तुम अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हो उस वक्त तक माफ़ करते रहो। खत्मे नबूवत शाही इमाम हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। तो पहले ही ये खुद सोचें कि हमसे कितने लोग दुखी हैं जी। क्या हमारे माँ बाप हमसे दुखी हैं? तो नमाज से पहले उनको राज़ी कर लें। हमने किसी का हक मार रखा है, दे सकते हैं, उसका हक वापस कर दें। हमारा पड़ोसी हमें देख के दरवाज़ा बंद कर लेता है, हमारे व्यवहार से दुखी है, फिर नमाज से पहले अपने पड़ोसी को राज़ी कर लें। शामी घर पहुँचता बुढ़ा, नाल ही जनानी कहती है कोई बात नहीं, अपने अपने कमरों में घुस जाओ, सुबह जब ये जाएगा फिर देखेंगे। मस्जिद में तो 200 दोस्त बना रखे, बच्चों से दोस्ती नहीं।
پھر بچے اگر ادھر ادھر بھاگ جائیں روتا پھرتا ہے کہ فلانے تھانے دار نو کہہ دو جی منڈا چل گیا جی کڑی چل گئی, کبھی ان سے دوستی بھی کر لو, کبھی ان سے پوچھ بھی لو کہ کیا چاہتے ہیں, پھر یہ تمہاری پگڑی کیوں اچھال دیں گے. اسلام نے یہ سمجھایا ہے, محمد رسول اللہ نے یہ کام کر کے دکھائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مسلمان بنے جو لوگوں کے لیے راحت کا سامان, ہم دوسروں کے لیے تکلیف دہ نہ ہو, ہم مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں, ڈرپوک بھی نہ ہو. کوئی مظلوم ہمارے پاس آ جائے, ہم سامنے دیکھے پاورفل بندہ تو اس کی مدد کرنی نہیں, مدد کرنی ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آج بھی مسلمانوں سے اس لیے کھار کھاتی ہے کیونکہ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. تو اس لیے یہ جو میں نے آج آپ کو بنیادی باتیں سمجھائی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی. کس کی پیروی کرنی ہے جی؟ رسول اللہ کی پیروی. جب رسول اللہ کی پیروی کرو گے یہ مسئلے بھی بیچ میں مل جائیں گے, فتوے بھی بیچ میں مل جائیں گے, زندگی بھی اچھی بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو پیروی محمد رسول اللہ کی کرنی, عشق محمد رسول اللہ سے کرنا ہے. اچھا پھر جب ان سے عشق ہو جائے گا تو اللہ کے فضل سے آپ دوسروں کے لیے رحمت بن جائیں گے, اور جو بندہ خود ہی رحمت بن جائے تو پھر تو با کمال آدمی ہے. میرے والد صاحب مرحوم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر ایک بات سمجھایا کرتے تھے, آخری بات سن لیجیے, آپ کے کام آئے گی زندگی بھر. بہت سارے لوگ ہمارے یہاں روز آتے ہیں, اللہ اس سلسلے کو قائم رکھے. لوگوں نے آنا کہ جی فلاں چیز دے دو, پیسے دے دو. تو ابا جی کو میں نے ایک دن کہا کہ ایک بندہ بار بار آتا ہے روز, تو مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے باپ نے سمجھائی تھی, میں تجھے سمجھا رہا ہوں کہ اگر کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے پہ آ جائے تو پہلے یہ شکر ادا کرنا ہے کہ آپ کے دروازے پہ آ گیا, کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے, لینے والوں میں ہے. کمال کی بات کہ اللہ نے دونوں دینے والوں میں رکھا ہے, اللہ نے لینے والوں میں نہیں رکھا. یہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اسلام تو کہتا کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے بھی مانگنے آ جائے دے دو. تم کس جھگڑے میں پڑ گئے کہ یہ چنگا ہے, ہٹا ہے جی کٹا ہے, جیڑا منگن آ گیا دو. لیکن سانو کی کیا محمد رسول اللہ نے, ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ کچھ ہے نہیں, مدد ہوگی. فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا ایک کمبل ہے. فرمایا لیا, بولی لگائی, بولی لگا کے 2 دینار ملے, کلاڑی خریدوائی, ایک کٹورا خریدوایا. فرمایا چل لکڑیاں کاٹ مدینے کی منڈی میں بیچ. مسلمانوں کو کہا کہ مانگنے نہیں جانا, محنت کر کے خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا ہے. لیکن فرمایا جو مانگنے آ جائے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا. دعا کیجیے اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب